مٹی کے بجائے ریت باقاعدہ آئی ہے. لوگوں کی زمینیں جو تھی وہ اچھی ہونے کے بجائے ایک تو تباہ ہوئی ہیں، فصلیں خراب ہوئی ہیں، گھر گرے ہیں. صرف 2 اضلاع کے اندر کم از کم 1 لاکھ کچے مکان اس وقت ضلع راجن پور اور ڈی جی خان میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. یہ جو روڈوں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا فاضل پور، راجن پور کا نام، یہ محض روڈیں ہیں، یہ انڈس ہائی وے ہے جو کئی جگہ کے اوپر اس وقت کٹی بھی ہوئی ہے. یہاں اس وقت فلڈ کے مارے میں لوگ بھی بیچارے کہیں سے پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن 80% سے زیادہ پروفیشنل لوگ بھی آ گئے ہوئے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اس قسم کی آفات کے اندر دہاڑی بنانا. اور ان تک جو اصلی حقدار ہیں ان کے کیونکہ رستے بالکل منقطع ہیں تو ضلع دیرہ غازی خان اور راجن پور میں ان تک مدد کا پہنچنا تقریباً ناممکن اس وقت بنا ہوا ہے. اور نہ صرف کشتیوں بلکہ مختلف طریقے سے جو صوبائی حکومت اپنے ذرائع کے مطابق ان تک چیزیں پہنچا سکتی ہے اس کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے صوبائی حکومت کو اس وقت. بدقسمتی سے اور اسی بات کے اوپر خاص بات کرنے کی آج ضرورت ہے پوری پاکستان کے عوام کے سامنے کہ آپ اس فلڈ کے آنے سے پہلے فوڈ شارٹیج کو فیس کر رہے تھے. آپ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور لوگوں کو کم خوراک ملنے کی ایک نحوست پہلے ہی پچھلے 4-5 سال کی بدترین پالیسیز کی وجہ سے چھائی ہوئی تھی. آپ نے غلط اگریمنٹس IMF کے ساتھ کی، ان اگریمنٹس کو آنر نہیں کیا. اس کی سزا اس دفعہ کی IMF کی اگریمنٹس کے اندر مزید عوام کو مصیبتوں کی شکل میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان اگریمنٹس کا حصہ ہمیں بنانا پڑا. آپ کے ایسٹس جو اسٹیٹ کے ہیں جو آپ کو کما کے دے سکتے ہیں، ہر بجلی کی کمپنی، ہر وہ کمپنیاں جو آپ کے پاس پاکستان کے اندر حکومت کی ملکیت ہے اور پبلک کی، ان کو اتنی بے دردی سے پچھلے 4 سال کے اندر مزید خراب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے 2018 میں بھی ان کا ہوگا نقصان، لیکن نقصان کی سپیڈ کو جس مزید طریقے سے بڑھایا گیا ہے، آپ اس مصیبت کے اندر بھی پہلے سے تھے. آپ دنیا میں کرپشن انڈیکس آپ کا ماشاءاللہ پچھلے 4 سال میں بڑھ چڑھ کے اوپر انکریز ہوا ہے. آپ کے اداروں کے ہیڈز کو پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال کے اندر کنٹروورشل بنایا گیا، آج بھی بنایا جا رہا ہے. آپ کی جو باقاعدہ ادارے ہیں اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے. آپ کی آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوشنز کو باقاعدہ پولیٹکس کے اندر گھسیٹ کے لے کے آیا جاتا ہے. آپ کا زمیندار اس وقت کھاد کی بوری خریدنا اور اس کو بیج کے ذریعے اگلی فصل لگانے سے بالکل اس وقت اس میں سکت نہیں ہے. فلڈ کے بعد آپ کی حکومت سب سے زیادہ لونز اٹھاتی ہے بینکوں سے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں. ساری جو لون اور جو قرضے ہوتے ہیں جس سے کاروبار چلتے ہیں، چھوٹے کاروبار چلتے ہیں، بڑے کاروبار چلتے ہیں، دیہات کے علاقوں میں چلتے ہیں، شہروں میں چلتے ہیں، کریانہ والا چلاتا ہے، زمیندار چلاتا ہے، چھوٹی انڈسٹری والا چلاتا ہے، ٹریڈر چلاتا ہے. یہ سارے قرضے کو حکومتیں غڑپ کر جاتی ہیں. بینکوں کے پاس قرضے دینے کو لوگوں کو ہے ہی نہیں. کوئی وہ ڈائریکٹڈ فائنینسنگ پچھلے 4 سال میں کہ آپ نے اس سیکٹر کو کم از کم اتنا پیسہ دینا ہے ہی نہیں. آپ کے دیہاتوں سے پیسوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں آرمرڈ وہیکلز جو بینکوں سے پیسوں کو لے کے آتی ہیں، وہ صرف لے کے آتی ہیں، واپس لونز دینے کے لیے لے کے نہیں جاتی. لون کے افسر بینکوں میں دیہات کے اندر ختم ہو چکے ہیں. آپ کے IMF کے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھا، اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے، کسی عمران خان یا PTI کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پاکستانی عوام کے سوچنے کے لیے تاکہ وہ آئندہ کا مستقبل کے فیصلے اپنے سوچ سمجھ کے کریں. IMF کے اوپر جو کے پروگرامز کو فیل کروانے کے لیے تاکہ اگریمنٹ نہ ہو، جس قسم کا وار کیا گیا آپ کو پتہ ہے. اگر وہ ان کا وار کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف آپ سیلاب کے مارے ہوئے
بے آسرا ایک قوم ہوتے بلکہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیفالٹر ہوتے. انٹرنیشنل جب ڈیفالٹر ہوتے آپ سے کوئی بات ہی نہ کرتا. یہ جو باہر کے ممالک آج آپ کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ آپ کو اکنامکلی ریکگنائز نہیں کرتے. ان سب مصیبتوں کے اندر آج پاکستان ہے اور آج پاکستان کا وقت ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت، ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان، مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا، آج پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک رول پلے کرے اور مل کے بیٹھیں اور سوچ بچار کریں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ایک چند دن پہلے، وہ تو فلڈ سے پہلے کا کہہ رہے ہیں. آج تو اس کی اور بھی پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ فارمر کو، عام زمیندار کو 4 ایکڑ اور 2 ایکڑ اور 12 ایکڑ کے زمیندار کو ابھی اکتوبر کے اندر جو اس نے کھاد اور بیج لینی ہے اس کا پیسہ کہاں سے لے کے آنا ہے، یہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو اکٹھے کرنے کی یہ ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ آپ جو بیرونی ممالک کے قرضے ہیں ان کو 1 سال کے لیے کس طرح لونز کو آگے 2 یا 4 سال کے لیے ڈیفر کریں گے، ان کی ری پیمنٹس